جو تمہیں نظر آئی تھی وہ کس لیے تھی؟ سونا مانگتا ہے تو سونا دو، چاندی مانگے چاندی دے دو، گھوڑے مانگے گھوڑے مانگ دو۔ فرمایا جو کچھ مانگتا ہے اس کا قرض ادا کر دو اور جاؤ جنت میں جاؤ۔ فرمایا یہ کیا ہوگا کہ تم میرے تک تو نہیں پہنچے، اس طبل تک پہنچے تھے گھوڑوں کے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو دوزخ میں جائے۔ اب یہ ہے نسبت کی بات، تعلق کی بات۔ میں ابھی یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف حکایت نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور سیاستہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ذیشان موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 ناحق قتل کیے تھے، ایک کم 100۔ ایک دن اسے خیال آ گیا کہ کاش کوئی وسیلہ بن جائے، ذریعہ مل جائے کہ میرے گناہ بخشے جائیں، مجھے معافی مل جائے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو اس غرض سے کہ کسی سے مسئلہ پوچھوں گا، باہر آیا گھر سے، تو ایک راہب جو یہودیوں کا مولوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جنہوں نے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی شان جو تورات میں لکھی ہوئی تھی اس کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ راہبین وہ لوگ ہیں اور وہ یہود کے علماء ہیں، تفاسیر میں موجود ہے کہ جہاں تورات کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے کمالات اور معجزات اور آمد پاک کا ذکر ہوتا اور لوگ ان سے خواہش کرتے کہ ہمیں بتاؤ آنے والے نبی کی شان تو سناؤ، تو وہ ادھر ادھر سے سناتے اور جہاں حضور کی شان ہوتی وہاں ہاتھ رکھ لیتے اور پھر اس ان پڑھ قوم کو کہتے کہ یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے ذکر پاک کو چھپایا کرتے تھے، وہ راہب کہلاتے، وہ راہب ہیں، یہودیوں کے مولوی۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک کی شان کو چھپانا اور بیان نہ کرنا اور لوگوں کو نہ بچانا یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان اور تعظیم اور توقیر کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ کے پاک محبوب کی محبت ان کے دل میں راسخ اور پکی ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بدبختی ہے ان لوگوں کی جو ایسا نہیں کرتے۔ وہ باہر آیا تو اس کو راہب ملا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 ناحق قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، مجھے میری مغفرت ہو جائے، مجھے معافی مل جائے، کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جسے میری بخشش ہو جائے؟ تو اس راہب نے یہ کہا تو وہ تو وسیلے کا قائل ہی نہیں تھا، جو حضور کی عزت اور عظمت نہیں کرتے وہ وزیرے کو کب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وسیلہ عظمت تو حضور کی ذات ہے نا۔ تو اس نے کہا ہرگز تیری توبہ قبول نہیں، ہرگز تیری بخشش نہیں ہو سکتی، ہرگز تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ ایک قتل کرنے والا اگر کر دے حق قتل تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اور تم نے ناحق کے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیری بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے، اس نے دل میں سوچا کہ بخشش تو ہوتی نہیں، مغفرت ہوتی نہیں، معافی ملتی نہیں، تو پھر 100 میں سے ایک کم کیوں لگا پھرتا ہے؟ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، نیام سے نکالی اور راہب کا سر بھی کاٹ دیا۔ اب 100 قتل نہ حق پورے ہو گئے، اپنے گھر گیا، گناہگار ضرور تھا، بدبخت نہیں تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا ہے کہ اور سے بھی پوچھ لیا ہوتا، شاید بخشش ہو سکتی، معافی مل جاتی۔ پھر اسی ارادے سے باہر آیا تو اب ایک وسیلہ ماننے والا، ایک صوفی منش
برگزیدہ بندہ وہ اسے مل گیا اور اس سے کہا کہ میں 100 ناحق قتل کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری معافی ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس اللہ کے بندے نے اس کو کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تیری بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، معافی تجھے مل جائے گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کیا ذریعہ ہوگا؟ کیا گھر جا کر مال و متاع سارا صدقہ کر دوں، نمازیں پڑھنی شروع کر دوں، روزے رکھنے شروع کر دوں؟ کون سا ایسا عمل کروں جس سے میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بے شک نماز بھی مغفرت کا ذریعہ ہے، روزہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، صدقات و خیرات بھی بخشش کا ذریعہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے۔ میں تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تو اختیار کر لے تو کبھی اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرمائے گا، یقیناً وہ قبول ہو جائے گا اور تیری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ۔ بستی سے باہر لے گیا اور اس کو ایک دوسری بستی کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا وہ جو سامنے گھر نظر آ رہے ہیں، بستی دکھائی دے رہی ہے، اس میں اللہ کے ولی رہتے، وہ اللہ کے ولیوں کے ڈیرے ہیں، اللہ کے ولیوں کے وہ گھر ہیں، جاؤ وہاں چلے جاؤ اور ان سے جا کر دعا کرا لو اور اپنا ماجرا پیش کر کے دعا کراؤ، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک میں اور جامع ترمذی کے اندر سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ وہ گھر کی طرف نہیں لوٹا، پھر اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ اگلی بات میں نے بتانی ہے، اللہ کی شان دیکھو کہ راستے میں ملک الموت آ گئے اللہ کے حکم سے، روح قبض ہو گئی، لاش پڑی ہوئی ہے، رحمت کے فرشتے آ گئے کہ اس کی روح کو جنت میں لے کر جانا ہے، عذاب کے فرشتے پہنچ گئے کہ اس کی روح کو جہنم کی طرف لے کر جانا ہے، دوزخ میں، اور دونوں فرشتے تکرار کر رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کیا رحمت کے فرشتے خدا کی ذات کے